حافظ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز جو تھیں وہ پیدائشی تھیں اور انہوں نے اس طرح سے لیڈ کیا ہے امت کو، وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آج کل کے دور میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پورے کورسز کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے لیڈرشپ ورک شاپس ہوتی ہے، پھر جا کے وہ کوالٹیز آتی ہیں۔ تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے نوجوان جو ہیں وہ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ہر پہلو ہی ایک عجیب قسم کی اس کے اندر ایک رونق ہے، کشش ہے اور ایک جاذبیت ہے۔ ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی فقہا گزرے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اسباق لیے وہ، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو اسباق لیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں جو اسوہ حسنہ ملتا ہے، یہ سارا بڑا زبردست قسم کا ہے۔ فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مشرکین کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتدین کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے باغی اور خوارج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ یعنی مسلمانوں کے آپس میں اگر اختلافات پیدا ہو جائیں تو ان کا حل کیسے نکالنا ہے، یہ رہنمائی باقی تینوں خلفاء کی زندگی میں چونکہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے تو وہاں سے اس طرح کی گائیڈ لائن بھی نہیں ملتی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے ان سارے معاملات میں وہ بیلنس رکھا، وہ اعتدال فراہم کیا کہ جو آج تک رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہ ہوتا تو ہمیں اس بارے میں ہمارے پاس کوئی اسوہ ہی نہ ہوتا کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا حل کیسے نکالنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیادت کی جس زمانے کے اندر، وہ مشکل دور تھا، اور اس مشکل دور میں بھی انہوں نے جس معیار کو اور جس سٹینڈرڈ کو رکھا ہے، ان کے بعد کوئی آدمی اس معیار کو اور اس سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی انہوں نے سادگی کو برقرار رکھا، اس وقت بھی انہوں نے خلفائے ثلاثہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا، اس وقت بھی انہوں نے بیت المال میں جو دیانت اور امانت تھی اس کا احترام ملحوظ رکھا، اس وقت بھی انہوں نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے قضات سے، جو قاضی تھے، ان سے کہا کہ دیکھو تم فیصلے اسی طرح کیا کرو جیسے تم خلفائے ثلاثہ کے دور میں کرتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو، اس لیے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح وہ حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں امانت و دیانت کے ساتھ اور امت کو جمع کر کے ایک اکٹھے ایک فورم پر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی امت سے جب دنیا سے جاؤں تو اسی طرح انہی کی طرح دنیا سے رخصت ہوں۔ اسی طرح ان کی زندگی میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ان کا جو قیادت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو فیصلے ہیں، انہوں نے بعض ایسے مشکل وقتوں میں وہ فیصلے کیے جب مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہوئے، جنگوں تک نوبت پہنچی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جن سے ہم لڑ رہے ہیں یہ مشرک ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ مشرک نہیں ہیں، یہ تو خود شرک سے بھاگے تھے، ہم فروا من الشرک۔ پھر کسی نے پوچھا اچھا ہم جن سے لڑ رہے ہیں یہ منافق ہیں؟ انہوں نے کہا یہ منافق نہیں ہے، المنافقون لا یذکرون اللہ، منافقین تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ سارے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پھر کہا اچھا یہ کیا تھے؟ فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے مرحلے کے اندر بھی انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کا جن کے ساتھ ان کی لڑائی بھی تھی، ان کے بارے میں کوئی کمزور جملہ، کوئی ایسی بات جو ان کے عزت، ان کے احترام، ان کی دل آزاری پر مبنی ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے ایسا کوئی جملہ پوری تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ انہیں اپنے جذبات پر، اپنے اوپر وہ کنٹرول تھا، اور فیصلے جس خود اعتمادی کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں وہ آج تک امت کے لیے رہنما ہے اور وہ اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ علامہ صاحب یہ کہے گا کہ حضرت علی کا جب دور خلافت تھا اس وقت ابھی حافظ صاحب یہ ذکر کرتے بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا تھا، اندرونی اختلافات کا بہت سامنا تھا، تو اس ٹائم پہ ان کی کیا حکمت عملی تھی؟ کس حکمت عملی کے تحت انہوں نے یکجا بھی رکھا قوم کو اور اس فتنے سے بھی نبرد آزما ہوتے رہے؟ بلا شبہ چونکہ
اتحاد امت یہ اسلامی حکومت کا جو ذمہ دار ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، وقت کے خلیفہ ہوتے ہیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنی قوم کو مجتمع رکھیں، ان کے اتحاد کو برقرار رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، کہ باہمی اپنی جو صفیں ان کو منظم اور متحد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ تو اس لیے سیدنا علی مرزا سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے تربیت پائی ہے کہ آپ بچپن سے آپ ان کے ساتھ رہے، نبی پاک کا طرز حکومت بھی دیکھا، اور آپ نے جس طرح اجتماعیت کو برقرار رکھا کہ اوس ہیں، خزرج ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، مختلف قبائل کے لوگ تھے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، کوئی حبشی ہے اور کوئی فارسی ہے، کوئی رومی ہے اور کوئی قریشی ہے، کوئی یمنی ہے، تو آپ نے سب کو مجتمع رکھا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے خود دیکھا ہوا تھا، وہاں سے آپ گزرے ہوئے تھے، وہ تربیت پائی ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے بھی اپنا جو دور حکومت ہے اس میں امت کے اتحاد پر بڑا زور دیا، اور اس کی خاطر ہی آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، تو اس میں انہوں نے جیسے ہی قرآن پاک کو بلند کیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک لمحہ بھی اس کی تاخیر نہیں کیا، آپ نے فوراً ان کی اس مطالبے کو قبول فرمایا، اور آپ کے اس مطالبے کو قبول کرنے کی وجہ سے ہی یہ جو خوارج کا ایک طبقہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا جو ہے نا اب حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، تو اس کو سلوگن بنا لیا، اس کو نعرہ بنا لیا، اور الگ گروہ ہو گیا علی مرزا کی اپنی فوج میں سے، اور یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، یعنی جنگ میں بڑے دلیر لوگ تھے، اور ایک ایسا مؤثر ترین آپ کا طبقہ تھا کہ جس سے آپ کو، یعنی وہ آپ سے الگ ہو گئے اور آپ کو یہ برداشت کرنا پڑا، لیکن آپ نے ان کے جو غلط نقطہ نظر تھا نا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا، یہ سلوگن پیش کر رہے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے نا ان کا، وہ غلط ہے۔ میں انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی بعض فکر جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو مقرر ہوتے ہیں، ایسے جو مبلغ ہوتے ہیں، ایسے جو خطیب ہوتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات وہ بھی بالکل ہی انسان کو نقصان دیتی ہے، قوم کو نقصان دیتی ہے۔ تو آپ نے ان سلوگن کو جس طرح، جیسے آپ سبھی فرما رہے تھے کہ آپ نے ان کے بارے میں بھی جو انتہائی غلط فکر میں چلے گئے تھے، غلط سوچ میں مبتلا ہو گئے تھے، آپ نے ان کے بارے میں بھی جو طرز گفتگو تھا، جو آپ کا موقف تھا، وہ اتنا محتاط، اتنا حق پر مبنی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم اخواننا قد بغوا علینا، ہیں تو ہمارے کلمہ گو بھائی، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کو منافق نہیں کہتے، ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگاتے کہ جس کی بنا پہ کل ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہو، پکڑ ہو جائے، بالکل ایسے ہے۔ یہ کتنی احتیاط کی بات ہے۔ ہم تو آج معمولی اختلاف ہو نا، تو ہم کافر، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ہمارا، بالکل بالکل، کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو، مسل کی اختلاف ہو جائے، ایگزیکٹلی، مسل کی چھوڑ کر اب تو ایک مسلک کے اندر بھی کوئی تنظیمی اختلاف ہو جائے یا کسی ایک نقطے پہ اختلاف ہو جائے تو ہم طوفان برپا کر دیتے ہیں، زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، فکری انتشار برپا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فکری انتشار سے امت کو کیسے بچایا؟ فرمایا کہ نہ ہم نے کفر کے فتوے نہیں لگانے، ہم نے شرک کے فتوے نہیں لگانے، ہم نے وہ راستہ اپنانا جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا۔ آپ نے کتنا احتیاط، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی سے مخالفت بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی تم نے عدل و انصاف کا معاملہ کرنا ہے، آداب پھر بھی آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں، مخالف کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل جو ہوتا ہے وہ ادب والا ہونا چاہیے، وہ شائستگی والا ہونا چاہیے۔ ہم تو فوراً شائستگی چھوڑ دیتے ہیں، بے ادبی پہ اتر آتے ہیں، اور طوفان بدتمیزی نے بڑے کا خیال کرتے ہیں چھوٹے کا۔ نبی پاک فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے بڑے کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ تو ہم میں سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ نا جو جنگی قیدی تھے 70، آپ نے وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے قریشیوں کے بڑے بزرگ جو وفات پا چکے تھے اور شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے جی، لیکن تھے وہ بڑے انصاف پسند، آپ نے ان کا نام لے کر فرمایا اگر وہ دنیا میں زندہ ہوتے، میں قربان جاؤں آپ کے اخلاقی عالیہ پر، فرمایا اگر وہ زندہ ہوتے
اور مجھ سے ایک بار کہتے کہ اے محمد کریم علیہ السلام میرے کہنے پر اس 70 کے 70 قیدی چھوڑ دو، تو آپ فرماتے میں ایک لمحہ بھی نہ توقف کرتا، میں اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے باوجود کہ مذہب کے اختلاف ہے، دین کے اختلاف ہے، عقیدے کے اختلاف، میں سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے نبی پاک۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ طرز عمل وہاں سے سیکھا ہوا ہے، یہ بصیرت، یہ فراست وہاں سے سیکھی ہوئی۔ تو آج ہمارا یہ فرض ہے ہم نبی پاک کا اسوہ حسنہ اسے بھی اپنائیں، اور حیدر مرتضیٰ کا جو طرز عمل ہے وہاں سے بھی روشنی حاصل کریں کہ ہم اپنی ریاست کو فکری انتشار سے بچائیں، اپنے معاشرے کو فکری یہ جو یکجہتی یہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص طور پر یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ میڈیا وار ہے۔ اس میں جو جنگیں ہوتی ہیں نا اس دور میں، وہ صرف ٹینک توپ سے نہیں لڑی جاتی، وہ صرف میزائل سے نہیں لڑی جاتی۔ آج کا جو دور ہے یہاں وار یا جنگ یا لڑائی وہ فکری طور پہ بھی لڑی جاتی ہے۔ تو ہم نے دشمن کے لیے کبھی بھی لقمہ تار نہیں بننا۔ میں اپنے عزیز نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 70% نوجوان اللہ نے پاکستان کو عطا کیے ہیں، وہ سب کے سب سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر جیسے افواج پاکستان ہمارے شیر اور سپاہی وہ ہماری جغرافی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت کریں، یا فکری انتشار پیدا نہ کریں، انتشار کی بجائے یکجہتی پیدا کریں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے لگائیں، افواج پاکستان ہمیشہ پائندہ باد کے نعرے لگائیں۔